السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوام فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا أبو محمد العسكري عليه الصلاة والسلام: ما من بلية إلا ولله فيها نعمة تحيط بها. صلوات محمد وعلى بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس سے قبل کہ اس حدیث کے سلسلے سے کچھ گفتگو کا آغاز ہو، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر برادر عزیز زرغام سلم کی روح کو ایصال فرما. جناب امام عسکری علیہ السلام کی ایک حدیث سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے
جس میں حضرت نے اس کائنات میں پروردگار کی ایک عمومی سنت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی مصلحت کو بیان کیا ہے۔ حدیث کو کما حقہ سمجھنے کے لیے وقت درکار ہے اور کسی اہل کا ہونا درکار ہے، لیکن نہ مجھ میں اہلیت ہے اور نہ وقت میں اتنی گنجائش ہے کہ معصوم کے اس فرمان کو باقاعدہ سمجھا جا سکے۔ صرف ایک آدھ رخ پر ہی اشارتاً کچھ گفتگو ہو سکے گی، اس لیے کہ معصوم کا کلام ہوتا ہی ایسا ہے کہ جس پر جتنا غور و فکر کیا جائے اتنے نئے گوشے واہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ وہ دنیا والوں کی فکر ہے کہ جو وقت کے گزرنے کے بعد نئی آنے والی فکروں سے مغلوب ہو جاتی ہے، لیکن معصوم کا کلام چاہے زمانہ جتنا آگے بڑھتا چلا جائے وہ زمانے کی امامت ہی کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اگر کبھی کہیں بھی معصوم کے کسی قول پر نظر پڑے یا کہیں سنائی دے تو ہمیں عادت ڈالنی چاہیے کہ اس پر غور کریں، اس پر فکر کریں، اس لیے کہ وہ گفتگو انہوں نے ہمارے اور آپ ہی کے لیے کی ہے۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ معصوم حضرات نے کسی خاص زمانے میں گفتگو کی ہے، لیکن کسی خاص زمانے کے لیے گفتگو نہیں کی۔ امام عسکری علیہ السلام کا زمانہ دو سو ساٹھ ہجری پر ظاہری حیات کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، لیکن ان کے کہے ہوئے فرامین کی عمر لا زوال ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ جتنا زمانہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی نہ یہ کہ ان کا کلام فرسودہ ہوگا بلکہ اس سے زیادہ اس کو سمجھا جا سکے گا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ آج اس دور میں ائمہ طاہرین کے جملوں پر اور ان کی احادیث پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ میرے سامنے بھی ایسے نمونے موجود ہیں کہ جنہوں نے امام کی حدیث پر ڈاکٹریٹ کیا ہے۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں بہت زیادہ جو حدیث کا زمانہ ہے 260 ہجری ہے، آپ جانتے ہیں امام عسکری کی شہادت 260 ہجری ہے۔ اس کے بعد سے ظاہراً حدیث کا زمانہ ختم ہو گیا، غیبت کا زمانہ ہے، اکا دکا فرامین معصوم سے آئے ہیں، ایسا نہیں ہے، توقیات ہیں، لیکن جو سلسلہ تھا حدیث کا پیغمبر سے لے کر کے 260 ہجری پر ظاہراً ختم ہوا۔ 260 ہجری کا زمانہ اور آج کا ترقی یافتہ دور قابل قیاس نہیں ہے۔ وہ چیزیں جو اس زمانے کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، آج کی ترقی اس سے کہیں آگے جا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود جو معصوم نے کہہ دیا وہ آج تک پرانا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔
آج اس پر ریسرچ ہو رہی ہے اور ڈاکٹریٹ لوگ کر رہے ہیں اور اسے قبول کیا جا رہا ہے کہ ہاں یقیناً یہ کیسا انسان تھا جس نے 1400 برس پہلے ایسی بات کہی ہے کہ جو آج بھی اسی طریقے سے. یہ عزیزو یہ ہمارا افتخار ہے، یہ خاص چیز ہے ہمارے لیے جو دنیا میں ہمارے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ ہم اس سے اتنا ہی دور اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہیں. جس کے پاس ایسا خزانہ موجود ہو، جس کے پاس ایسے درہائے بے بہا موجود ہوں کہ جن کی قیمت دنیا نہیں پیش کر سکتی، اور اس سے ہم غافل رہیں. لیکن بہرحال نہیں، ابھی بیان کا موقع نہیں ہے کہ عرض کیا جا سکے. اسی میں سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہے، اور اس پر ذرا سا ایک چھوٹے سے مقدمے کے ساتھ بات کو اپنی آخری منزل تک، چونکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مجلس خطاب کرنا میرے لیے کتنا سخت مرحلہ ہے. لیکن کیا کروں، کچھ گھر والوں کی طرف سے اصرار اور مرحوم کی وصیت بات آ گئی ہے. میں عرض کر دوں، انتقال کے 3 یا 4 دن پہلے ہم سے ان سے ویڈیو کال پر ایران سے گفتگو ہوئی. اکثر گفتگو ہوتی رہتی تھی، خیریت، ہاں ٹھیک ہیں، یہی ایک جملہ آتا تھا، ہاں ٹھیک ہے. کیسی طبیعت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. کہیں درد ہے؟ نہیں. کوئی تکلیف ہے؟ نہیں. آخری بار جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کے بعد دیکھا ہے لیکن پھر گفتگو نہیں کر سکے. آخری بار جو گفتگو ہوئی تو پوچھا، بھائی صاحب آپ کب آ رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا بھیا بس مدرسہ کھلنے والا ہے، جلدی ہی ہم پہنچ رہے ہیں. اس نے کہا کہ آ جائیے، آپ کو ہماری مجلس پڑھنا ہے. ہم نے اسے وصیت سمجھا، گفتگو کو بدلا گیا اس وقت، لیکن بالآخر وصیت تھی. سوچا تھا بعد میں کبھی اس پر جب قوت ہوگی تو عمل کریں گے، لیکن کچھ حالات ایسے بنے کہ مجھے آج ہی 40ویں کی مجلس سے خطاب. بہرحال جتنا ہو سکا کچھ دیر آپ کے سامنے صرف ایک تشکراً ہی عرض کر سکتا ہوں. مجلس تو کل ہو گئی، آپ نے سنی بھی. بہرحال ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. پروردگار عالم کی ایک سنت ہے کہ جس سے کائنات میں نہ کوئی فرد بشر بچا ہے نہ بچے گا. کل بھی آپ نے برادر عزیز ڈاکٹر حسن رضا کمیلی صاحب سے اس پر اشارہ سنا ہے، اور وہ سنت الہی ہے امتحان، ابتلا، آزمائش. یہ پروردگار کی ایسی سنت ہے کہ جس نے بھی اس کائنات میں اس روئے زمین پر قدم رکھا ہے اس کو اس سنت سے دوچار ہونا ہے. وہ کوئی نبی ہو یا رسول ہو یا کوئی ولی خدا ہو یا امام ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو اس منزل سے بہرحال گزرنا ہے. کوئی اس کائنات میں بچ نہیں سکتا اور نہ بچا ہے. پروردگار عالم نے صاف قرآن میں اعلان کیا. کل مولانا نے فرمایا آپ کے سامنے، لقد فتن الذین من قبلہم، جتنے بھی گزرے ہیں سب کا امتحان پروردگار عالم نے لیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کے لیے جو تصور اپنا بنا رکھا ہے وہ بالکل غلط ہے.
مسئلہ یہاں سے خراب ہوا ہے، توجہ کیجئے گا، وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے گفتگو کرتا آپ کے سامنے۔ جو ہمارا تصور دنیا کے لیے ہے وہ بالکل غلط ہے۔ ہم دنیا کی زندگی کو، اس حیات ظاہری کو حیات سے تعبیر کرتے ہیں، اور یہاں سے گزر جانے کے بعد کو موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ظاہراً ہے بھی اسی طریقے سے، لیکن پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس زندگی کو، جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، لفظ زندگی سے تعبیر نہیں کیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اس طرح کے جملے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ احادیث نے بھی بیان کیا، قرآن مجید نے بھی بیان کیا، یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کون کہہ رہا ہے؟ جس نے دنیا کو بھی خلق کیا ہے، ہمیں بھی خلق کیا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی، دار آخرت، آخرت کا جو گھر ہے وہ حیات کی جگہ ہے۔ عجب، یعنی جس کو ہم حیات سے تعبیر کر رہے ہیں دنیا، پروردگار اسے کھیل و تماشا کہہ رہا ہے، اور جس کو ہم مر جانا سمجھتے ہیں پروردگار اسے حیات سے تعبیر کر رہا ہے۔ مشکل صرف یہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ ہم نے اس دنیا کے سلسلے میں جو تصور رکھا ہے وہ غلط ہے۔ یعنی یہ سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ اسے ممکن ہے نہ مانیں میری بات کو، لیکن آپ کا بھی تصور غلط ہے، میرا بھی تصور غلط ہے۔ بات علمی صرف نہیں ہے، علمی مسائل میں اگر گفتگو کرنا ہو، مجھ جیسے جاہل کو بھی آپ بٹھائیں، گھنٹہ بھر آرام سے موضوع پر بولیں، بات بولنے کی نہیں ہے، بات اس دنیا کے صحیح تصور کو اپنے اندر اتار لینے کی ہے۔ اس طرح تو آپ سب کہیں گے ہاں دنیا رہنے کی جگہ کہاں ہے، ہم تو یہاں جانے کے لیے، کہنا بہت آسان ہے، میں بھی یہاں سے یہی کہوں گا، آپ بھی وہاں سے وہی کہیں گے، لیکن آیا ہماری زندگی میں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اور آپ گزار رہے ہیں یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں؟ اسی پر ہم عمل کر رہے ہیں، عمل کی منزل بات کی ہے، آیا ہمارا یقین و باور یہی ہے جو ہماری زبان سے ادا ہو رہا ہے؟ چونکہ مجلس اصالہ ثواب کی ہے، میں چاہتا ہوں یہ تصور سامنے آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے، ہم آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن نہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ میں اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں۔ ہمیں پتا ہے کہ ہماری زندگی کا حال کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا حال کیا ہے، سب جانتے ہیں اپنے لیے۔ الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ پر تو بصیر ہے ہی کم از کم، اپنے آپ کو تو پہچانتا ہی ہے کم از کم۔ بعض ایسے ہیں اس کائنات میں بدبخت جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتے اور جہل مرکب کا شکار ہیں، وہ دوسرا مرحلہ ہے، لیکن میں ایک عمومی گفتگو کر رہا ہوں جہاں سارے کی ساری انسانیت موجود ہے کہ اپنے آپ کو تو پہچانتا ہے انسان۔ اگر ایسا ہے تو کیوں ہے؟ صرف اس لیے ہے کہ ہم نے دنیا کا تصور غلط کیا ہوا ہے۔ یہ دنیا سے مراد یہی ہے جو ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ حیات اور یا دنیا کا وہ تصور جو دقیق تصور ہے جس پر ابھی گفتگو نہیں کر سکوں گا، یا کلما انشغلک عن ربک فہو دنیا، ایک دوسرا مسئلہ ہے، اس پر کبھی گفتگو اگر وقت ہوگا تو کروں گا، لیکن ابھی یہی ظاہر زندگی جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے اسی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ تصور ہم نے غلط کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمیں یہاں رہنا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی اور ہماری زندگی کا خلاصہ یہی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ نہیں عزیزو، میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں، کائنات میں جو کوئی نہیں بچا ہے، ہم اور آپ کو بھی نہیں بچنا ہے۔ اگر آپ کہیں، میں 100 جملہ کہا کرتا ہوں، اگر آپ کہیں جہاں کہ یہ لکھ کر کے دے دوں 100 سال کے بعد اس ہال میں جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہیں رہے گا انشاءاللہ، یا رہیں گے آپ؟ خدا نہ خواستہ واسطہ نہیں، خدا خواستہ، خدا نے چاہا یہی ہے۔
پروردگار عالم کی سنت اور اس کا ارادہ یہی ہے کہ ہم بھی تو کائنات سے چلے جائیں، آپ بھی کائنات سے چلے جائیں. ہمارا خون محمد اور آل محمد سے زیادہ رنگین تو نہیں ہے. اگر دنیا رہنے کی جگہ ہوتی تو آل محمد دنیا میں رہتے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ان کا اس کائنات سے چلا جانا علامت ہے کہ یہ کائنات رہنے کی جگہ نہیں ہے. احادیث بھری پڑی ہیں، احادیث قدسی الا ماشاء اللہ قرآن مجید بار بار اسے بیان کر رہا ہے. لیکن عزیزو، صرف سن لینا اور کہہ دینا کافی نہیں ہے. جب تک ہم نے اسے اپنے باور میں اور اپنے یقین میں نہ اتار لیا. جس نے اتار لیا وہ کامیاب ہو جائے گا، جس نے نہیں اتارا مجھ جیسا اس دنیا میں گھر کے رہ جائے گا. لیکن بہرحال یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ بالکل طے ہے. مرنا بالآخر ہے. کوئی آج چلا جائے گا، کوئی کل چلا جائے گا، کوئی پرسوں جانے والا ہے، کوئی جوانی میں جا رہا ہے، کوئی بڑھاپے میں جا رہا ہے، کوئی بچپنے میں جا رہا ہے. اور یہ کہنا بالکل غلط ہے. میں آپ سے صاف کہہ رہا ہوں، یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ابھی اس کے مرنے کے دن نہیں تھے. یہ کہنا غلط ہے کہ ابھی اس کے مرنے کے دن نہیں تھے. بلکہ اگر دقیق ہو جائیں تو شرک ہے، اگر بات آگے بڑھا دی جائے تو شرک ہے. مرنے کا دن نہ آپ کو پتا ہے، نہ مجھے پتا ہے، نہ کسی کتاب نے لکھا ہے، نہ کسی حدیث نے بیان کیا ہے کہ مرنے کی عمر کیا ہے. کہ کوئی عمر مرنے کی نہیں ہے. ہم گود کے بچے سے لے کر کے بڑھاپے کی منزلوں سے گزر جانے والے تک کو موت دیں گے. جس کو کب مرنا ہے یہ تم نہیں جانتے ہو، یہ ہم جانتے ہیں. اور یہ کہہ دینا کہ مرنے کے دن نہیں تھے، اس کے معنی کیا ہیں؟ اگر آپ جملے پر غور کریں، اس کا مطلب یہ پروردگار میں تجھ سے بہتر جانتا ہوں، میں تجھ سے بہتر جانتا ہوں. جسے تو لے گیا اس کے ابھی جانے کے دن نہیں تھے. یعنی کیا؟ تو بہتر نہیں سمجھ رہا تھا، میں بہتر سمجھ رہا ہوں، جسارت کر رہا ہوں شان باری میں. لیکن یہی تو ہوگا مطلب اس کا. نہیں، کسی کا کوئی دن معین نہیں ہے. پروردگار عالم نے ایک بچے کو 6 مہینے کی عمر دی ہے، وہ 6 مہینے میں چلا جائے گا. ایک کو 18 سال کی عمر دی ہے، وہ 18 سال میں جائے گا. ایک کو 32 سال کی عمر دی ہے، وہ 32 سال میں جائے گا. کسی کو 50 سال کی عمر دی ہے، کسی کو 90 سال کی عمر دی ہے. عمر کی کمی اور زیادتی سے فرق نہیں پڑتا. توجہ کریں، فرق نہیں پڑتا. کائنات سے بالآخر جانا ہے، یہ طے ہے. اور جب یہاں سے جانا ہے تو پھر یہاں آئے کیوں؟ وہیں رکھتا پروردگار جہاں تھے، جہاں سے آئے ہیں. من اللہ الی اللہ سفر ہے تو وہیں رہتے. یہاں کیوں آئے؟ کہ یہاں ایک مقصد کے تحت تمہیں بھیجا. توجہ کیجئے. اب اس مقصد پر میں صرف ایک رخ آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں جو بہت ہی ظاہر ہے، لیکن باطن اس کا نہایت دقیق و شیرین ہے، جو ابھی بیان نہیں ہو سکتا. صرف ایک رخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہم نے تمہیں یہاں بھیجا کیوں؟ تاکہ تمہارا امتحان ہو سکے، تمہاری آزمائش ہو سکے. آزمائش کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ دیکھیں کہ تم کیسے ہو. میں جملوں پر توجہ چاہوں گا چونکہ حدیث سے مستفاد ہیں. ہم یہ نہیں ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ دیکھیں تم کیسے ہو. ہم یہ چاہتے تھے کہ تم دیکھو کہ تم کیسے ہو. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ہم یہ چاہتے تھے کہ تم دیکھو کہ تم کیسے ہو. اگر ہم تمہیں یہاں لائے بغیر اپنے علم پر جہنم میں ڈال دیتے تو تم یہ کہتے نہیں پروردگار میں اگر دنیا میں گیا ہوتا تو میں نے یہ گل کھلائے ہوتے اور وہ کیا ہوتا. کہ یہ کہنے کا موقع نہ رہ جائے. جاؤ کائنات میں جا کے دیکھو اور واپس آؤ. اب تو کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا. بعض ایسے ہوں گے جری جو اس وقت بھی کہیں گے پروردگار مجھے پلٹا دے، میں نیک عمل کرنا چاہتا ہوں. رب ارجعون لعلی عمل صالحہ، مجھے پلٹا دے تاکہ میں عمل صالح کروں. آواز آئی خبردار کلا، خبردار یہ ایسا کچھ نہیں کرے گا. اس کو میں نے عمر دی تھی، یہ کر کے آیا ہے. آپ نے دیکھا سارے یہی کہتے اگر دنیا میں آئے بغیر بہشت یا جہنم کی طرف وہ روانہ کر دیتا. اس نے کہا ہم نے بھیجا اس لیے تاکہ تم دنیا میں اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کیسے ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد.
پروردگار عالم نے اس کائنات میں ہمیں اور آپ کو بھیجا تھا کہ امتحان لے سکے، آزمائش میں ہمیں لا سکے، اور ہر ایک کا امتحان ہے۔ کسی کو دولت دے کے آزمایا، کسی سے دولت لے کے آزمایا۔ اب یہ امتحان ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن میں جلدی سے گزرنا چاہوں گا۔ یہ دونوں امتحان ہیں، یہ حدیث کے جملے ہیں، میں صرف حدیث کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر کسی کو دولت ملی ہے تو خوش نہ ہو، اگر کسی سے دولت لے لی گئی تو غمگین نہ ہو، عین ترجمہ حدیث کا۔ اگر فقر اور تنگ دستی ہے تو گھبرانا نہیں، غمگین نہ ہونا، اور اگر دولت کی فراوانی ہے تو خوش نہ ہونا، کیونکہ دولت کی فراوانی بھی امتحان کے لیے، فقر و تنگ دستی بھی امتحان کے لیے۔ نہ اس میں کوئی کمال ہے نہ اس میں کوئی کمال۔ ممکن ہے دولت مل کے کوئی جنت چلا جائے، ممکن ہے فقیر رہ کر کے کوئی جہنم چلا جائے، یہ بھی ممکن ہے دولت لے کے کوئی جہنم چلا جائے، فقیر رہ کر کے کوئی بہشت چلا جائے، کیونکہ دولت خود کوئی شے نہیں ہے، ذریعہ امتحان۔ فقیر رہنا خود کوئی چیز نہیں ہے، ذریعہ امتحان۔ یہ نہ سمجھیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہم تو بہشت جائیں گے، جی نہیں۔ کتنے ایسے فقیر ہوں گے جو جہنم کی طرف چلیں گے، کتنے ایسے متمول، کتنے ایسے دولت مند ہوں گے جو جہنم کی طرف چلیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی دولت سے خوب امتحان دیا، اس نے اپنے فخر میں اپنے آپ کو ناکام کر دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ دونوں امتحان کے ذریعے ہیں، نہ ادھر سے کوئی مسئلہ ہے، کوئی کمال کا مسئلہ ہے، اچھی بات ہے یا بری بات، نہ ادھر سے کوئی اچھی بات ہے نہ بری بات، دونوں امتحان کے ذریعے ہیں، وہ بھی اور یہ بھی۔ یہ ایک مسئلہ ہم تمہیں آزمائیں گے، قرآن مجید نے بہت صاف اعلان کیا ہے۔ کن چیزوں سے آزمائیں گے یہ بھی بتایا، کیسے امتحان ہوگا یہ بھی بتایا۔ دو چیزیں امتحان کے سلسلے میں نہیں بتائیں، وہی دو چیزیں موت کے سلسلے میں نہیں بتائیں۔ موت کا تذکرہ بھی قرآن نے خوب کیا، الا ماشاء اللہ، خوب قرآن نے موت کو بیان کیا، خوب ائمہ طاہرین نے موت کو بیان کیا، خوب قرآن نے امتحان۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، علماء تشریح فرما تین تاکید کم از کم، ہم تمہیں ضرور 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 آزمائیں گے۔ اللہ اکبر، ہم تمہیں ضرور 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 آزمائیں گے۔ پروردگار نے بیان کیا کن چیزوں کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ان چیزوں سے آزمائیں گے۔ بیان کیا موت کے لیے کہا کہ یُدْرِککُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، موت تمہیں لے لے گی چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ چلے جاؤ۔ قرآن ہے اتنی سختی سے کہ جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ موت تمہیں پا لے گی چاہے تم مضبوط قلعوں کے اندر کیوں نہ چلے جاؤ۔ خوب بیان کیا قرآن نے موت کو۔ دو چیزیں موت کے لیے نہیں بتائیں، وہی دو چیزیں امتحان کے لیے نہیں بتائیں۔ امتحان لیں گے، اور یہ بھی عجیب ہے کہ موت اور حیات کو فلسفہ جو بیان کیا دونوں کا وہ امتحان بتایا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ الذی خلق الموت والحیات، تبارک الذی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات، بابرکت بنام خدا رحمان الرحیم، بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس نے جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے۔ یہ بھی عجیب، موت و حیات کی خلقت کا فلسفہ، آزمائش اس دنیا میں۔ جب موت و حیات کو آزمائش کے لیے بنایا تو ایک مشابہت دونوں میں رکھی کہ دو چیزیں ایسی تھی جو نہ موت کے لیے بیان کی
نہ امتحان اور آزمائش کے لیے بیان کی۔ تذکرہ قرآن میں خوب کیا موت کا، تذکرہ قرآن میں خوب کیا امتحان کا، ہر زاویے سے بیان کیا، ہر رخ سے بیان کیا، لیکن دو چیزیں نہ بتائیں، اس سے زیادہ نہیں روکوں گا، دو چیزیں نہیں بتائی۔ کون؟ ایک زمان، ایک مکان، ایک وقت اور ایک جگہ۔ نہ یہ بتایا کہ موت کہاں آئے گی، نہ یہ بتایا کہ موت کب آئے گی۔ یہی امتحان کے لیے بھی کہا، کسی حدیث میں نہ دکھا پائیں گے آپ جہاں تک میں نے دیکھا، کسی آیت میں نہ دکھا پائیں گے آپ جہاں تک میں نے نظر کی ہے۔ نہ بتایا امتحان کہاں ہوگا، نہ بتایا امتحان کب ہوگا۔ امتحان کی جگہ اور وقت بھی غیر معین، موت کے لیے بھی جگہ اور وقت غیر معین۔ نہ موت کے لیے بتایا، نہ امتحان کے لیے بتایا۔ حیات و موت کو امتحان کے لیے رکھا، لیکن مشابہت یہ کہ وقت و جگہ دونوں کے اندر پوشیدہ۔ نہ بتایا کیوں، پروردگار تو کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کہا ہم تمہاری خصلت سے خوب واقف ہیں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اگر بتا دیتے کب اور کہاں تو پہلے کی زندگی سے غافل ہو جاتے۔ جب نہ بتانے کے بعد غفلت کا عالم یہ ہے تو بتانے کے بعد کیا ہوتا؟ ہم نے چاہا یہ کہ ہر جگہ ہر وقت امتحان کے لیے بھی آمادہ رہو، موت کے لیے بھی آمادہ رہو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل پروردگار عالم نے موت کے لیے اور امتحان کے لیے نہ جگہ کا تعین فرمایا اور نہ وقت کا تعین فرمایا۔ ہر زمین پر امتحان کے لیے آمادہ رہو، ہر لمحہ امتحان کے لیے آمادہ رہو۔ نہ جانے کون سا قدم امتحان ہو، نہ جانے کون سی نظر امتحان ہو، نہ جانے کون سا جملہ امتحان ہو، نہ جانے کون سا خیال امتحان ہو، کون سے فکر امتحان ہو۔ ایک برادر مومن کے لیے بیٹھ کے سوء ظن و غلط افکار اپنے ذہن میں نہ گزارنا۔ ہم نے یہ بھی تمہارے امتحان کے لیے رکھا ہے، یہ فکروں کو پاک رکھو۔ ہر لمحہ موت کے لیے آمادہ رہو، پتہ نہیں کون سا جملہ آخری ہو۔ کیا ایسے لوگ آپ نے نہیں دیکھے؟ ہمارے یہاں وطن کا ہی کہ بعض لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کی، میں صاف کہہ دوں آپ سے، حضرت علامہ جوادی علی اللہ مقامہ ہو، تقریر اور موت کا درمیانی فاصلہ 15 سے 20 منٹ ہے یا نہیں ہے؟ تقریر سے موت کا درمیانی فاصلہ 15 سے 20 منٹ، کیا ہے یہ؟ بتا کے نہیں آتی۔ یہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، پھر جلدی سے کہہ دے رہا ہوں آپ کے لیے۔ کچھ لوگ مرتے ہیں تو آنکھ کھلی رہتی ہے، کچھ لوگ مرتے ہیں تو آنکھ بند رہتی ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ اور اس کے بعد پھر کتنی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں، آنکھ بند تھی تو کیوں، اور آنکھ کھلی تھی تو کیوں، یہ دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ رہے تھے، یہ سوچ رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے۔ سوال ہے، لوگ الگ الگ بیان کرتے ہیں اس میں مثبت منفی۔ یہ سوال بہت پرانا ہے، پیغمبر سے پوچھا گیا رسول اللہ کسی کی آنکھ کھلی رہتی ہے مرتے ہیں، کسی کی آنکھ بند رہتی ہے، کہاں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ کوئی وجہ نہیں ہے، جملے الفاظ میں نے کوئی وجہ نہیں ہے۔ وہ سوچا کوئی فلسفہ بیان کریں گے، پیغمبر ہماری طرح سے کہتے کہ یہ اس چیز کو دیکھ رہا تھا، اس چیز کو دیکھ رہا، کچھ نہیں۔ کہ پھر کہ موت اتنی دقیق ہے کہ جب آ جاتا ہے فرشتہ مرگ، فرشتہ موت، اگر آنکھ کھلی ہے تو پلک جھپکنے نہیں دیتا، اور اگر پلک جھپک گئی ہے تو آنکھ کو کھلنے نہیں دیتا۔ اتنی دقیق ہے موت، دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہ جانے کون سی جگہ موت کے لیے ہو، پروردگار نے چنی ہو۔ بہرحال میں سے زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ ہمیشہ امتحان، ہر جگہ امتحان، ہر وقت امتحان، ہر جگہ موت، ہر وقت موت کے لیے ہمیں اور آپ کو آمادہ رہنا ہے۔ جو جتنی جلدی آمادہ ہو جائے گا اس کا اتنا ہی فائدہ ہے، جو جتنا دیر میں آمادہ ہوگا اتنا زیادہ کفِ افسوس ملے گا مرنے کے بعد، لیکن پھر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جو ہونا ہے وہ اسی کائنات میں اسی جگہ ہونا عزیزو۔ بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں اسی مقام سے کہ پروردگار عالم نے امتحان کے لیے بنایا ہے۔ کس کا کیسے امتحان ہو پتہ نہیں،
لیکن ہر امتحان، ہر مصیبت، ہر بلا میں مالک کی طرف سے نعمتیں پوشیدہ ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اس موضوع کو بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن زیادہ نہیں کہ گفتگو کر سکوں گا۔ ہر چیز میں جس کو جناب امام عسکری علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ ما من، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ما من بلیت الا وللہ فیہا نعمت تحیط بہا، کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی ابتلا، کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں ہے کہ جس میں پروردگار کی عالم کی طرف سے کوئی نہ کوئی نعمت ایسی نہ ہو جو اس مصیبت کو احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ آپ نے توجہ کیا مطلب کیا ہوا اس کا؟ یہ نہیں کہا کہ اس کے اندر نعمت پائی جاتی ہے، نہیں، یہی تو میں نے کہا امام کے جملے ہیں، جتنا سوچتا چلا جائے انسان۔ ما من بلیت الا وللہ فیہا نعمت تحیط بہا، کہ ایک ایسی نعمت ہے جو اس بلا کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آزمائش بعد میں ہے، نعمت پہلے، لیکن تم اس نعمت کو رکھنے والی نظر تو پیدا کرو۔ تم صرف مصیبت پہ جزا اور فض میں مبتلا ہو جاتے ہو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور بیماری ایسی آ گئی اور فلاں جگہ سوکھا پڑ گیا اور ہماری فصل چلی گئی، تم صرف اسی چیز کو دیکھ رہے ہو لیکن تم نے اس نعمت پر غور بھی نہ کیا کہ جو اس سوکھا پڑ جانے میں پوشیدہ تھی۔ البتہ گفتگو مومن کے لیے ہے اور اس کے اور بھی جو عوامل ہیں اس سے ابھی چشپوشی کر رہا ہوں، ورنہ گفتگو اور زیادہ دقیق ہونی چاہیے تھی۔ تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ تم کو ایک بخار آیا تھا مثلا، ہم نے کتنی نعمتوں سے اسے گھیرا تھا۔ تمہیں تصور بھی نہیں ہے کہ تم نے بیماری میں جو ایک چھینک لی تھی اس میں کتنی نعمتیں تمہارے لیے پوشیدہ تھی۔ تم اسے کیا جانو، تم اسے دیکھ نہیں رہے ہو، صرف اس ظاہری مصیبت میں پریشان ہو۔ اسے کب دیکھو گے کہ حرام سے آنکھیں بند کرو۔ توجہ کیجئے، حرام سے آنکھیں بند کرو۔ ہم دل کی آنکھوں کو تمہارے سامنے کھولیں گے، وہ اپنی آنکھوں کو بند کرتے چلے جاؤ۔ ترون العجائب غضوا ابصارکم، ترون العجائب، اپنی آنکھوں کو بند کرو، ہم تمہیں عجائبات کا مظاہرہ کرائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ اور ایسی چیز نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو صرف خطابت آپ سمجھے، نہیں، تاریخ گواہ ہے، معصومین کے فرامین گواہ ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ جوان بیٹے کا مر جانا اچھا ہے یا برا؟ گھر کا لٹ جانا آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں؟ اچھائی ہے یا برائی، خوبی ہے یا بدی؟ بھوک و پیاس کا حد سے زیادہ بڑھ جانا، بھائی کی موت بھائی کے لیے خوبی ہے یا بدی؟ کون سا ایسا انسان آپ یہاں بیٹھا جو یہ کہہ کہ نہیں یہ ساری چیزیں اچھی ہیں؟ کوئی نہیں کہتا نہیں، سخت ہے، مشکل ہے، سخت ہے۔ لیکن ایک ایسی ذات ہمارے سامنے ہے، حد سے زیادہ بھوکی، حد سے زیادہ پیاسی، حد سے زیادہ غمزدہ، حد سے زیادہ مصیبت زدہ، حد سے زیادہ مشکلات میں گرفتار۔ میں حد سے زیادہ کی تکرار کر رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، عقل بشری حیران ہے اس کے صبر پہ۔ تصور نہیں کر سکتے ہم اور آپ۔ دو لفظ مسائب کی سننا بہت آسان ہے، لیکن اس منزل میں جائیں، اپنا کوئی ایک مرتا ہے کتنے دن روتے رہتے ہیں۔ لیکن جہاں اور ایسا کوئی چلا جائے جس کی مثال کائنات میں نہ ہو، اور اس کے بعد جو قاتل ہے وہ مقتولوں کی وارثہ سے یہ پوچھے کہ تم نے اپنے بھائی کے قتل کو، اپنے بھائی کی مصیبتوں کو کیسا پایا؟ کیا جواب دیں گے ہم اور آپ؟ بہت سخت تھا، بہت مشکل تھا، بڑی مصیبت تھی، بڑا یہ تھا، بڑا وہ تھا۔ لیکن جو ظاہری نظروں سے ہٹ کر کے باطن کی اس نعمت کو دیکھ رہا ہو، جو من جانب اللہ اس کیفیت کو ملاحظہ کر رہا ہو، اس نے ہیچ سمجھا تذکرے کا۔ اکبر کی جوانی، عباس
عباس کا شباب، اون محمد، قاسم، حسین ابن علی، سارا گھر، لیکن کچھ نہیں کہتی، صرف ایک جملہ کہتی، ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبی کے، سوائے جمال کے کچھ دیکھا ہی نہیں کربلا کے میدان میں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ کیا ہے یہ تاریخ کی حقیقت ہے، یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا تصور ہے، فکر ہے، یہ ہمارے اندر آنی چاہیے۔ کب آئے گی؟ جب ہم سیرت زینبی کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھ رہے ہوں۔ بس میں نے عزیزو تمام کر دیا۔ یہاں سے جانا سب کو ہے، ایک امتحان دے کے جانا ہے، دو خدا کسے کیسے آزمائے پتہ نہیں، تین ان مقدموں کو سامنے رکھے، کسی کو دولت دے کے آزمایا، آخری فکرے ہیں، کسی کو طاقت دے کے آزمایا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہے بعض خاندانوں میں، بعض گھروں میں پروردگار عالم نے کیسا بچہ ان کو دیا کہ جو جسمانی اعتبار سے یا ذہنی اعتبار سے معذور ہے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ نہیں چل سکتا، نہیں اٹھ سکتا، نہیں بول سکتا، بستر پر ہے۔ ہم نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں، دیکھ کے دل انسان کا مسلنے لگتا ہے۔ 18 20 سال کے جوان بیڈ کے اوپر، من الولادہ، ولادت سے، اسی طریقے سے۔ کیا ہے یہ؟ کوئی ذہنی اعتبار سے معذور ہے، جسمانی اعتبار سے صحیح ہے، کہیں یہ کچھ کرتا کچھ ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس طریقے سے؟ کیا ہے یہ؟ گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، والدین بھی مصیبت میں آ جاتے ہیں کبھی کبھی، لیکن ہے کیا یہ؟ ہم اس بچے کے لیے کہ جو ذہنی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے معذور ہے، اس کی خدمت، اس کے ساتھ عمل انجام دینے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو شکایت کے سوالات ذہن میں آتے ہیں، پوچھا جاتا ہے اس بچے کی غلطی کیا تھی، پروردگار عالم نے اسے ایسا پیدا کر دیا؟ اچھا کیا ہے یہ؟ سوال استفہامی نہیں ہے، یہ سوال اعتراضی ہے۔ کہیں کہیں استفہامی بھی ہوتا ہے۔ اچھا اگر یہ صحیح ہوتا تو آپ کیا کر لیتے؟ دنیا سے تب بھی جاتا ہی ہے، دنیا سے ابھی بھی جائے گا، یہ کیا پریشانی کیا ہے؟ جبکہ اس کے صحیح و غلط ہونے میں بعض اوقات عوامل میں سے ہم خود ہیں، اب اس کے بیان کا موقع بھی نہیں ہے، ہم خود اس کے عامل ہیں، یا ایسا نہیں ہے سب من جانب اللہ ساری چیزیں نہیں ہیں، کتنی چیزیں سائنٹیفک ہیں، ہماری غلطی ہے، لیکن اس سے بحث نہیں ہے ابھی۔ خوب اگر یہ اس طرح ہے تو پریشانی کیا ہے؟ وہ بیچارہ تو محسوس بھی نہیں کر رہا کسی چیز کو، کیونکہ وہ ذہنی اعتبار سے درست نہیں ہے یا جسمانی اعتبار سے درست نہیں ہے، اسے کیا دقت ہے؟ اگر یہ توانا ہوتا، اگر سارے اعضاء اس کے درست ہوتے، اگر چل پھر لیتا، اگر یہ مثلاً پہلوان ہو جاتا، اگر مثلاً یہ مرنا تو پھر بھی تھا، مرنا تو اسے پھر بھی تھا، مرتا بھی گیا، کوئی دقت نہیں ہے۔ ہمیں تو پریشانی ہے، مشکل یہی ہے کہ ہم اس بچے کی خدمت کو پریشانی سمجھ رہے ہیں۔ توجہ کیجئے عزیزو، ہم اس بچے کی خدمت کو پریشانی سمجھ رہے ہیں، لیکن اس بچے کی وجہ سے کتنا لطف و کرم الہی ہے، اس ایک معذور کی وجہ سے گھر پر کتنی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، گھر پر کتنی برکتیں نازل۔ ایسے واقعات میرے سامنے موجود ہیں، بیان کا موقع نہیں ہے، کہ جب تک وہ گھر کے اندر رہا، جسے ماں باپ درست نہیں سمجھ رہے تھے، دوسری جگہ کا واقعہ، جسے ماں باپ جس کے لیے شکایتیں کر رہے تھے، نعمت الہی میں گھرے ہوئے تھے، لیکن اس کے جاتے ہی وہ ساری نعمتیں واپس ہونا شروع ہوئیں۔ کیوں ایسا ہے کہ تم جن چیزوں کو دیکھ رہے ہو، اگر انہی پر قیاس کرو، اگر ماں تمہارے گھر میں موجود ہے بوڑھی، تم سمجھتے ہو یہ مشکل کا باعث ہے، نہیں، اس بوڑھی ماں کی وجہ سے کتنی بلائیں تم سے رد ہو رہی ہیں، تم کو اس کا اندازہ ہے۔ اگر بوڑھا باپ موجود ہے کہ جو ذہنی اعتبار سے صحیح کام نہیں کر پا رہا، ضعیف ہو گیا ہے، اس بوڑھے کی وجہ سے تم پر کتنی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، تم کو اس کا اندازہ ہے۔ اگر کسی ذہنی
کسی معذور کی وجہ سے جس کے لیے الجھ جاتے ہو کتنا پروردگار عالم لطف و کرم کر رہا ہے اس کا اندازہ ہے؟ نہیں ہے اندازہ، ورنہ انداز کچھ اور ہوتا عزیزو ہمارا۔ یہ بھی ایک امتحان کا ذریعہ ہے جو پروردگار نعمتیں دینے کے لیے ہم سے لیا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ چونکہ ہم صرف ظاہر بین ہیں اور صرف ظاہر پر ہماری نظر ہے، ہم اس لطف باطن الہی کو محسوس بھی نہیں کر پاتے، کیوں؟ چونکہ دنیا میں گھرے ہوئے ہیں، ہمارے آنکڑے سارے دنیاوی آنکڑے ہیں، 1 میٹر ادھر اور 1 بالش ادھر اور اتنا یہ اور اتنا وہ، اسی میں ذہن چلا کرتا ہے، اس سے آگے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا ہم نے سوچنے کی عادت نہیں ڈالی۔ ان مصیبتوں کے اندر نعمتیں کتنی پوشیدہ ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے، وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ میں اور عرض کرتا آپ کے سامنے اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں۔ امتحان الہی ہے، جیسے چاہے گا لے گا۔ کسی کو جوان، کسی سے جوان بیٹا لے کے امتحان لیا، کسی جوان بیٹے کو بوڑھے ماں باپ دے کے امتحان لیا۔ معمولی مسئلہ نہیں ہے یہ، معمولی مسئلہ نہیں ہے یہ۔ ہم نے تمہیں ایک بچہ دیا تھا تمہارے امتحان کے لیے کہ تم اس کی کیسے پرورش کرتے ہو۔ پلٹ کے اسی بچے سے کہا ہم نے تمہیں وہی بوڑھے ماں باپ دیے ہیں، تم ان کی کیسے خدمت کرتے ہو۔ نہ ان کے لیے کوئی مسئلہ تھا کوئی اور، نہ تمہارے لیے کوئی اور مسئلہ ہے۔ وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے کہ نہیں یہ ہم ان سے پوچھیں گے، تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو رہے ہو کہ نہیں اسے تمہیں دیکھنا چاہیے۔ باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، تم کون ہوتے ہو کہنے والے کہ کیا کیا ہے؟ خدا پوچھے گا اس نے کیا 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 نہیں کیا۔ تم یہ دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو اپنے والدین کے ساتھ۔ ہر ایک کو اس کی اپنی قبروں میں لٹایا جائے گا، ہر ایک سے اس کا اپنا سوال کیا جائے گا، چونکہ مجلس ایصال ثواب ہے لہذا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جاننے والا دنیا سے چلا گیا اور عجیب مرنے سے پہلے، حادثے سے قبل اور حادثے کے بعد ایسی چیزیں رونما ہوئیں بعض کہ جس سے محسوس ہوا کہ وہ دیکھ رہا تھا جو ہم نہیں دیکھ رہے تھے۔ بہرحال اس کے بیان کا موقع نہیں ہے، بات تمام کر رہا ہوں، بہت سی چیزیں رہ گئیں، پھر کبھی۔ عزیزو، باپ سے بیٹا جدا ہوا، بھائی سے بھائی جدا ہوا، بہن سے بھائی جدا ہوا، ماں سے بیٹا جدا ہوا، یہی رخ تو ہیں۔ جانے والا ایک ہے، پرسہ لینے والے کئی ہیں، کہیں ماموں، کہیں خالہ، کہیں چچا، کہیں پھوپھی، کہیں باپ، کہیں بھائی، کہیں دوست۔ جانے والا ایک ہے، تعزیت اور پرسہ لینے والے بہت ہیں۔ تو ایک ہی میدان تھا، جہاں ایک دوپہر میں جانے والے بہت تھے، تعزیت اور پرسہ لینے والا ایک تھا۔ عجیب کیفیت ہے، کیسے انسان بیان کرے؟ جب اپنا کوئی دنیا سے گزرتا ہے تو شاید ہم اس غم کا 1000واں یا اس سے بھی کم حصہ محسوس کر سکیں،
کہ جسے کربلا والے محسوس کر رہے تھے۔ اس غم کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہم، کیونکہ جانے والی شخصیتیں ویسی نہیں ہیں، جانے والے لوگ ویسے نہیں ہیں۔ کوئی محسوس کر سکتا ہے کہ امام حسین کے دل پر کتنا بڑا غم تھا جب سرکار سید الشہداء نے اپنے بیٹے کو رخصت کیا؟ آپ سوچیں کہ ہاں جب کسی باپ کا جوان بیٹا مرے گا تو وہ محسوس کر لے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، سوال ہی نہیں ہوتا۔ پہلے کسی کا بیٹا اکبر جیسا ہو تو بس عزیز و مجلس تمام ہو گئی، آپ رو لیے۔ کوئی محسوس کر سکتا ہے کہ جناب عباس سلام اللہ علیہ جب گھوڑے سے گرے ہیں تو امام حسین پر کون سا غم کا پہاڑ گرا؟ جو جملے امام نے فرمائے ہیں اس شہید کے لیے کافی ہیں محسوس کرنے کے لیے۔ کوئی بھائی اس درد کو نہیں سمجھ سکتا جو حسین ابن علی نے محسوس کیا، کیونکہ عباس جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ کسی کو پتا ہے جب آن محمد نے پکارا ہے تو اس ماموں کے دل پر کیا گزری؟ کوئی ماموں اپنے بھانجے کے اس درد کو محسوس نہیں کر سکتا جو امام حسین آن محمد کے جنازے پر محسوس کر رہے ہیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ جب آواز آئی تھی یا عماں ہو ادرکنی، اے چچا میری مدد کریں خبر لیں، تو امام حسین کے دل پر کیا گزری؟ جب قاسم نے مقتل سے پکارا، نہیں، کوئی نہیں سمجھ سکتا، نہیں محسوس کر سکتا۔ کربلا کی ماؤں کے دل پر کیا گزر رہی ہے کسے پتا؟ لیکن وہ کربلا کی مائیں تھیں، عجیب ہے میرے عزیزوں، میں کیسے پڑھوں آپ کے سامنے؟ وہ کربلا کی مائیں ہیں کہ جہاں تصور عجیب ہے۔ ہمارے یہاں ہر کوشش ہوتی ہے کسی طریقے سے کوئی بچ نکلنے کا راستہ آ جائے، وہاں ماں کہتی ہے کل روز قربانی ہے، میرے لال اگر ذرہ برابر کوتاہی کی تو دودھ نہیں بخشوں گی۔ جوان بیٹا کہتا اماں پریشان نہ ہو، ہم جان قربان کریں گے، ہم دفاع کریں گے امام کا۔ اور خون میں ڈوبا ہوا میدان سے واپس ہوتا ہے، اماں راضی ہو گئیں؟ کہا میرے لال ایسے نہیں، جب تک جان قربان نہ کر دے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ماں کہہ دیتی کہ ہم راضی ہو گئے ہیں تو وہ پلٹ آتے، نہیں نہیں، چاہ رہا تھا کہ مرنے کے پہلے ماں کے لبوں سے رضا سن لے۔ سمجھ لیا اب میدان سے خود نہیں آیا، سر اٹھا کے پھینکا گیا۔ ماں آگے بڑھی، سر کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پروردگار کا شکر کیا، دوبارہ سر کو پھینک دیا۔ یہ کیا کیا؟ کہ جو راہ حسین میں دے دیا دے دیا۔ یہ کربلا کی مائیں ہیں، یہ کربلا کی مائیں ہیں۔ جب ان کی مثال ہم نہیں پیش کر سکتے، کائنات محسوس نہیں کر سکتی، تو رباب کی مثال کہاں سے آئے گی؟ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کی مثال کون پیش کرے گا علیہ السلام؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نہ چچا، نہ ماموں، نہ بھائی، نہ باپ، نہ ماں، نہ بہن، کوئی محسوس نہیں کر سکتا اس کیفیت کو جو کربلا کے اندر موجود ہے۔ کسے معلوم ہے کہ جب حسین ابن علی خیمے سے جا رہے ہیں تو بہن کے دل پر گزر کیا رہی ہے؟ بس میں نے تمام کیا عزیزوں، میں زیادہ نہیں پڑھ سکوں گا آپ کے سامنے۔ آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ جو ذات بے چین تھی امام حسین کی رخصتی کے وقت، وہ کون ہے؟ سب سے زیادہ جو بے چین ہے وہ خود جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ مقتل نے لکھا ہے کہ وہ خود جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں جو سب سے زیادہ بے چین ہے جس وقت حسین ابن علی خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ میں تاریخ سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، امام حسین نے بہن کا ہاتھ پکڑا، لے کر کے گوشے تنہائی میں آئے، کہتے زینب تمہاری کیا حالت ہے؟
زینب یہ تم پر کیا گزر رہی ہے بہن؟ سنبھالو اپنے آپ کو زینب، ابھی تمہیں کوفہ جانا ہے بہن، ابھی تمہیں الفاظ میرے ہیں، ابھی تمہیں بڑے مسائل طے کرنا ہے بہن، بچوں کا سہارا تم ہو، بیویوں کا سہارا تم ہو زینب، بھیا کیا کریں؟ انگشت شہادت سے قلب زینب پر اشارہ کیا امام حسین نے، اور زینب کے دل کو ٹھہرایا حسین نے۔ ایسا لگ رہا ہے اتنا زیادہ غرق ہے ولائے حسین میں جناب زینب، اگر امام حسین یوں ہی چلے جاتے تو شاید زینب تڑپ کے مر جاتی۔ یہ جملہ جناب عباس نے کہا تھا لَنَبْقَ بَعْدَكَ، کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں۔ یہ جملہ بتا رہا اگر حسین ابن علی عباس ابن علی سے پہلے شہید ہو جائیں تو عباس تڑپ کے مر جائیں گے فراق حسینی میں۔ یہ وہ غرق ہے ولائے حسین میں اور ولائے امام میں۔ یہ افراد کون ہے جو ان کیفیات کو محسوس کر سکے جو کربلا والوں کے دل پر گزر رہی ہے؟ بس میرے عزیزوں میں کوئی خاص مصائب آپ کے سامنے نہ پڑھوں گا، اسی جگہ بات کو تمام کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے اتنا بڑا مجمع موجود ہے، کیوں؟ پرسے ہی کے لیے تو ہے۔ جیسے ہی خبر ملی تو دنیا کا دستور یہی ہے، جیسے ہی خبر ملی کسی کا بیٹا مر گیا، کسی کا بھائی مر گیا، کسی کی بہن دنیا سے گزر گئی، جسے اطلاع ملتی ہے کوئی بلانے کا انتظار نہیں کرتا، مجمع بھاگتا چلا آ رہا ہے۔ کہاں ہے؟ کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، آپ کو معلوم نہیں، فلاں کا انتقال ہو گیا معلوم نہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا دیکھا آپ نے میرے عزیزوں؟ جب اس منظر کو دیکھنا تو رو لینا۔ کیا دیکھا؟ ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا، گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے، باہر اٹھانے والے ہاتھ بہت ہوتے ہیں۔ یہی تو دیکھا آپ نے ہر جگہ پر، یہی دیکھا، اس گھر میں بھی یہی دیکھا ہوگا آپ نے، ہر گھر میں یہی دیکھا، ایک جنازہ گھر سے آ رہا ہے، باہر اٹھانے والے لوگ موجود ہیں۔ جنازہ ایک ہوتا ہے، اٹھانے والے بہت ہوتے ہیں۔ اللہ، کربلا کا دستور کتنا بدلا ہوا ہے، جنازے بہت ہیں، اٹھانے والا ایک ہے۔ ارے کبھی لاش اٹھائی، کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے، آستین چڑھائے ہوئے، کبھی حبیب کے جنازے پر، کبھی زہیر کے لاشے پر، کبھی حر کے سرحانے، کبھی حر کے بیٹے کے جنازے کو اٹھاتے ہوئے، یہی پورا دن حسین ابن علی کرتے رہے۔ نہیں کہیں بھانجوں کے جنازے سینے سے لگائے ہوئے، کہیں یتیم بھتیجے کی پامال میت، نہیں کہیں نہر کے کنارے سے عالم لے کے آئے، نہیں کہیں جوان کے پیچھے پیچھے سر پیٹتے ہوئے چلے، نہیں کہیں 6 مہینے کا لاشا لیے ہوئے کہتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائے۔ آخری مرحلہ سرکار سید الشہداء پورا دن اسی میں مصروف رہے۔ جو سعی حسین نے کی ہے مقتل سے خیمے کی، اسے ہم محسوس نہیں کر سکتے عزیزو۔ کتنا تھکا ہوا ہے یہ مسافر کربلا کے میدان میں۔ بس آخری مرحلہ پیش کر رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں بڑھا جا رہا، بات تمام ہو گئی۔ آپ نے دیکھا کل رات اسی رضا خانے میں مجلس تھی، مجلس کی ختم ہو گئی۔ جب لوگ جانے لگے تو ہم نے دیکھا کوئی اس بھائی سے لپٹا ہوا رو رہا ہے، کوئی اس بھائی سے لپٹا ہوا رو رہا ہے، کوئی چچا سے لپٹ کے رو رہا ہے، کوئی ماموں سے لپٹ کے رو رہا ہے، کوئی باپ کو گلے سے لگائے ہوئے کیا ہے ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ کسی کے رونے سے بیٹا زندہ تو نہ ہوگا لیکن غم منتقل ہو جائے گا جب باپ یہ دیکھ لے گا کہ ہاں ہمارے ساتھ اتنے ہیں۔ جب کوئی بھائی، ماموں، چچا، ماں، بہن جب یہ دیکھے گی اتنے لوگ ہمارے غم میں شریک ہیں تو کتنا غم ہلکا پڑ جاتا ہے۔ ہاں عزیزو، کربلا میں درد یہ نہیں ہے کہ لوگ مارے گئے،
یہ تو خوشی ہے کہ لوگ راہ خدا میں شہید ہوئے۔ کربلا کا درد بہت عجیب تھا جو حسین ابن علی کے دل میں تھا، جب یاد آئے تو رو لینا۔ ہم نے جب رات یہ کیفیت دیکھی دل اسی پر رو رہا تھا۔ حسین ابن علی عباس کے جنازے پر آئے، یہ آسان ہے حسین کے لیے، امام وقت ہے، اپنے بھائی کی قربانی کو پیش کر رہا ہے۔ اکبر کے جنازے پر آئے، آسان ہے حسین کے لیے، اپنے لال کی قربانی کو پیش کر رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہا ہوں آسان ہے؟ جناب زینب جب 11 محرم کو گزری ہیں، اپنے بھائی کے جنازے کے نیچے ہاتھ لگایا، آسمان کی طرف دیکھا، آواز دی، اللہم تقبل منا ھذا القربان یا قلیل القربان، پروردگار ہم اہل بیت سے اس قربانی کو قبول کر لے۔ جب جناب زینب کی کیفیت یہ ہے تو امام حسین کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سخت نہیں تھا حسین کے لیے، بلکہ درد کچھ اور ہے عزیزو۔ آپ نے دیکھا اتنے لوگ لپٹے رو رہے تھے، کیوں؟ اس باپ کا بیٹا مر گیا، اس بھائی کا بھائی مر گیا، گھر کے اندر خواتین، اس ماں کا بیٹا مر گیا، اس بہن کا بھائی مر گیا، اس ماموں کا بھانجا، اس چچا کا بھتیجا مر گیا۔ یہی سمٹ کے تو رو رہے تھے کہ پرسا ہو جائے گا۔ حسین کربلا میں اکیلا ہے، جو ماموں بھی ہے، جو چچا بھی ہے، جو بھائی بھی ہے، جو باپ بھی ہے، لیکن کیا کربلا میں کوئی نہ تھا؟ بہت موجود تھے۔ کیا مسلمان نہ تھے؟ نہیں، ظاہراً تو یہی تھے۔ کیا کلمہ پڑھنے والے نہ تھے؟ لیکن سارے تھے۔ درد کیا تھا حسین کا؟ اکبر عباس قتل ہو گئے، اکبر جدا ہوا۔ کیسے کہوں عزیزو؟ عباس قتل ہو گئے، اکبر جدا ہوا۔ ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ ہائے، اکیلا بیٹے کے لاشیں بنا رہا ہے، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے حسین ابن علی ہم غم میں شریک ہیں۔ دشمن دیکھ دیکھ کے ہنس رہے ہیں، اکیلا حسین پوری کربلا۔ اے میرے مالک، ترکت الخلق